بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اللہ رب العزت کے مقدس اور پاک گھر کعبۃ اللہ کا تذکرہ کیا اور اس رحمتوں اور برکتوں والے شہر کا تذکرہ کیا جسے قرآن مجید نے کہیں بلد الامین تو کہیں ام القریٰ فرما کر اس کی عظمتوں اور تقدس پر مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ شہر مکہ المکرمہ کا تذکرہ ناظرین کرام اس لیے بھی خاص طور پر کیا گیا کہ دنیا جان سکے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب احمد مجتبی وجہ تخلیق کے کائنات صاحب لولاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بعثت کے لیے اس برکتوں والے شہر کا انتخاب فرمایا، اور وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کے سائے میں وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شہر کو مزید عز و شرف بخشا۔ ناظرین کرام الحمدللہ آدم سے خاتم تک کا سلسلہ ایک اہم سنگ میل پر پہنچ رہا ہے۔ سیرت مصطفیٰ پر آج تک ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی، اور انشاءاللہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تعریف و توصیف بیان ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر کہ اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند فرما دیا، اور سنو ٹی وی بھی اس میں اپنے تئیں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ ناظرین کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر کچھ کہنے سے پہلے سرزمین حجاز کی تاریخ اور اہمیت کا سمجھنا ضروری تھا، اسی لیے ہم نے اس حوالے سے گزشتہ پروگرام میں تفصیلی ذکر کیا۔ آج کا موضوع بھی کم اہم نہیں ہے، بہت اہم ہے کہ آج ہم ذکر کریں گے کہ صحائف سماویہ اور کتب سماویہ اور دیگر مذاہب کے اسکرپچرز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور ان کی جائے پیدائش کے بارے میں کس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ ہم یہ بھی جان پائیں گے کہ اس عظیم ترین ہستی کی آمد کا صدیوں پہلے کتنی بے قراری اور بے تابی کے ساتھ انتظار کیا جا رہا تھا۔ ہم تو شاید اس امت میں پیدا ہونے کا اس انداز میں شکر ادا نہ کر پائیں۔ تصور کیجئے کہ ان لاکھوں کروڑوں انسانوں کا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر ان کی امت کا حصہ ہونے کے لیے روتے رہے اور گڑ گڑاتے رہے، تڑپتے رہے، لیکن یہ اعزاز بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی کمال کے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ ناظرین کرام اللہ رب العزت نے جہاں انسان کو عزت و تکریم کی مسند پر متمکن فرمایا، وہیں کائنات میں اس کے مقام کے پیش نظر بہت سی ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں۔ یہ مقام تقاضا کرتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے مقصد کی تکمیل میں معاونت کرے اور اس حاکم اعلیٰ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہمتاً کوشش کرتا رہے۔ اس مقصد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نائب یعنی انسان کی قدم قدم پر رہنمائی فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر خطے، ہر زمانے میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ان عظیم المرتبت ہستیوں نے انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچایا اور انہیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے آداب اور قرینے سکھائے، اور شیطان کی بدنظمیوں، بد کرداریوں اور نافرمانیوں سے بچا کر اللہ رب العزت کا مطیع و فرما بردار بنانے کی کوشش بھی کی۔ جب تک انسانیت عالم
بلوغت تک نہ پہنچے، اللہ رب العزت اپنے انبیاء کے ذریعے ان کی رہنمائی فرماتا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا ایک خاص وقت کیوں مقرر تھا؟ اس لیے کہ انسانی ذہن ارتقائی منازل کے اس موڑ پر نہیں پہنچا تھا جب اسے اللہ رب العزت کے آخری اور حتمی پیغام کی پوری سمجھ آ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا کے افضل ترین مقام اور افضل ترین قوم میں پیدا ہونے کے لیے پہلے تمام لوازمات پورے کیے گئے، اہتمام کیا گیا، پھر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام تر رحمتوں اور رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے۔ ناظرین کرام، جب دنیا ذہنی اور مادی ترقی کے خاص مقام پر پہنچ گئی تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجا کر اور آسمانی ہدایات کی تکمیل کر کے انبیاء و رسل کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پہلے آنے والے اپنے ہر نبی کو نبی آخر الزماں کی حقیقت سے آگاہ کیا اور تمام آسمانی کتب میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور نبوت کی بشارت دی گئی۔ ان انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پانے کی صورت میں آپ پر دل و جان کے ساتھ ایمان لانے کی ہدایت بھی کی۔ دیگر مذاہب کی کتب میں وقت کے ساتھ ساتھ اگرچہ کافی تحریف ہوتی رہی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے بعض ایسی نشانیاں ان میں پھر بھی باقی رہنے دیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور نبوت کے بارے میں تھیں۔ ان میں سے کچھ انبیاء کی احوال تو خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت کے عظیم الشان پیغمبر اور اطاعت و فرما برداری میں اپنی مثال آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مختلف باتوں میں آزمایا اور انہوں نے تسلیم و رضا اور اطاعت و فرما برداری کے ہر امتحان میں کامیابی اور سرفرازی حاصل کی تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنا خلیل بنا دیا، اور خلیل کے ہر عمل کی تقلید قیامت تک کے انسانوں پر فرض کر دی۔ چنانچہ خلیل اللہ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کعبے کی تعمیر کرتے وقت اللہ رب العزت سے دعا کی، جس کی قبولیت کا اندیا بھی اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا۔ انہوں نے فرمایا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ہم پہلے ذکر کرتے ہیں کہ کتب سماوی میں کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اور آپ کی نبوت کا تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ مسیحیت کا شمار دنیا کے بڑے مذاہب میں ہوتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد دنیا میں سب سے اس وقت زیادہ ہے۔ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو عیسائی مذہب کی پیروکار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت سے کس طرح آقا علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا اور آپ کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد اس کام کی تکمیل فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ عِیسَیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد فلما
جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ آپ واضح نشانیاں لے کر تمہارے پاس تشریف لے آئے تو وہ مشرکین کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اسی طرح انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں ایک اور مددگار بخشے گا تاکہ وہ ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے۔ اسی طرح انجیل یوحنا میں ایک مقام پر تحریر ہے کہ اور میں خدا سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں ایک مددگار دے گا جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ ناظرین کرام، انجیل یوحنا ہی میں ایک دوسرے مقام پر یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ میں تمہارے پاس مددگار بھیجوں گا جو میرے باپ کی طرف سے ہوگا، وہ مددگار سچائی کی روح ہے جو باپ کی طرف سے آتی ہے، جب وہ آئے گا تو میرے بارے میں گواہی دے گا۔ ناظرین کرام، انجیل یوحنا میں ہی مزید تحریر ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر میں جاتا ہوں تو تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو تمہارے پاس مددگار نہیں آئے گا۔ انجیل برنباس میں ہے کہ اس وقت کاہن نے کہا مسیح کا کیا نام رکھا جائے گا اور وہ کیا نشانی ہے جو اس کے آنے کا اعلان کرے گی؟ یسوع نے جواب دیا مسیح کا نام عجب ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو اس وقت اس کی ذات کو پیدا فرمایا اور اسے آسمانی روشنی میں رکھا، خود ہی اس کا نام بھی رکھا ہے، تحقیق اس کا مبارک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت عالم لوگوں نے یہ کہتے ہوئے شور مچایا یا اللہ تو ہمارے لیے اپنے رسول کو بھیج، اے محمد تو جلد دنیا کے لیے نجات دینے کے لیے آ جا۔ جب ایک شخص جس کا نام اندراس تھا اس نے یسوع سے کہا اے معلم ہمارے لیے کوئی نشانی بتائیے تاکہ ہم اس رسول کو پہچانیں۔ یسوع نے جواب دیا بے شک وہ تمہارے زمانے میں نہیں آئے گا بلکہ تمہارے بعد کے برسوں کے گزرنے پر، جس وقت میری انجیل باطل کر دی جائے گی اور قریب قریب 30 مومن بھی نہ پائے جائیں گے، اس وقت آئیں گے۔ ناظرین، اسی طرح یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں جن کو اسرائیل کے لقب سے نوازا گیا اور ان کی آل کو بنی اسرائیل کہا گیا، لیکن تمام بنی اسرائیل یہودی ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے قرآن جہاں بنی اسرائیل کو مخاطب کرتا ہے تو وہاں بنی اسرائیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جہاں یہود مذہب کے پیروکاروں کو مخاطب کرنا ہے ان کو الذین ہادو، یعنی اے وہ لوگ جو یہودی بن کر رہ گئے ہو، کیونکہ یہودی مذہب میں بنی اسرائیل کے علاوہ غیر اسرائیلی بھی شامل ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے مطابق یہود انتہائی متعصب واقع ہوئے ہیں۔ نسلی تفاخر میں یہ اس قدر مبتلا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تورات کی صریح نشانیاں ہونے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود، صرف نسلی تفاخر کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اندازہ کیجئے، کیونکہ وہ کتاب اور نبوت صرف بنی اسرائیل میں دیکھنا چاہتے تھے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے خود منتظر تھے۔ پورے حجاز میں ان کی ہی آواز پر عوام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا چرچا تھا۔ ان کی ہی بتائی ہوئی علامات کی وجہ سے انصار مدینہ نے ایمان لانے میں پہل کی تھی، اور یہود اپنی نسلی تعصب کی وجہ سے پھر آنے والے نبی کی ولادت سے انکار کرنے لگے۔ سورہ بقرہ میں ان کی حالت یوں بیان کی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم
ما عرفو کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود کافروں پر فتح یابی مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہی نبی تشریف لے آیا جسے وہ پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے، پس انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر جو بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہود کی کتب میں، انہی کی کتب میں درج ہیں، ان کو کسی بھی طرح سے جھٹلانا ان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر وہ ان بشارتوں کو جھٹلائیں گے تو در حقیقت وہ اس مقدس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک نجات دہندہ مسیحا کی آمد کے منتظر ہیں۔ اب ان بشارتوں کا ایک مختصر جائزہ لے لیتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کتاب مقدس کی ناقابل تردید گواہی ہے۔ اس طرح لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر خداوند کی باتیں سنی اور فرمایا گیا، خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی بپا کرے گا، میں انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہیں سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم دیا ہی نہیں، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ عہد نامہ قدیم میں ہی ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اور مرد خدا موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ یہ ہے، اور اس نے کہا خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکار ہوا اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدسیوں کے ساتھ آیا، اس کے داہنی ہاتھ پر اس کے لیے آتشی شریعت تھی۔ ناظرین اکرام، عہد نامہ قدیم کی اس تحریر جس کا اقتباس ہم نے پیش کیا، اگر غور کیا جائے تو اس میں 3 عظیم الشان رسولوں کی بعثت کا اعلان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ جو وادی سینا اور سینا پہاڑ یعنی کوہ طور سے خاص نسبت رکھتے ہیں، پھر دوسرے حضرت مسیح علیہ السلام جو شعیر سے آشکار ہوئے، اور شعیر اس پہاڑ کا نام ہے جو شام میں واقع ہے، اور تیسرے ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوہ فاران پر جلوہ فرما ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی جس کا تذکرہ زبور میں ملتا ہے کہ ایک آنے والے نبی کا مشتاقانہ ذکر اور توصیف بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا۔ اے زبردست، تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے حمائل کر، اور سچائی اور حلم اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی سے سوار ہو، اور تیرا داہنا ہاتھ تجھے سکھلائے گا۔ تیرے تیر تیز ہیں، وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگے ہیں، امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں۔ اے خدا، تیرا تخت ابد الآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے، تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اسی لیے تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسلح کیا ہے۔ تیرے ہر لباس سے مر اور عود اور تج کی خوشبو آتی ہے، ہاتھی کے دانت کے محلوں میں سے تار دار سازوں نے تجھے خوش کیا ہے۔ میں تیرے نام کی یاد نسل در نسل قائم رکھوں گا، اس لیے امتیں ابد الآباد تیری شکر گزاری کریں گی۔ یہ بشارتیں حرفاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے محبوب خدا، فخر انبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح خوانی یوں فرمائی، اور بہت ہی شاندار انداز، کہ میرا محبوب
سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا سر خالص سونا ہے، اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور سیاہ ہیں، اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لب دریا تمکنت سے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابری ہوئی کیاریاں ہیں، اس کے ہونٹ سوسن ہیں جس سے رقیق مر ٹپکتا ہے، اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے حلقے ہیں، اس کا پیٹ ہاتھی کے دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں، اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں، وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رشک سرو ہے، اس کا منہ از بس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو انتہائی عاشقانہ انداز میں بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک موقع پر 10,000 جانثار اس کے جلووں میں ہوں گے، اور یہ تاریخی حقیقت دنیا پر آشکار ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 جانثار ہی آپ کے ہم رکاب تھے جن کے آپ سردار تھے۔ پھر یہ فرمایا کہ وہ سراپا عشق انگیز ہے، مگر یہاں عبرانی اور قدیم عربی ترجموں میں اصل لفظ محمدیم موجود ہے، مگر مترجمین نے اصل عبرانی لفظ محمدیم کا ترجمہ آل ٹوگیدر لولی کر دیا ہے۔ عبرانی زبان میں علماء کے نزدیک یم عبرانی زبان میں احترام اور اکرام اور جمع و تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ خدا کو بائبل میں الوہ کے بجائے الہیم کہا گیا ہے۔ یہاں اصل لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، تعظیم کی وجہ سے محمدیم کر دیا گیا اور بعد میں مترجمین نے اس کا کچھ سے کچھ بنا دیا۔ ناظرین کرام، تاریخ بتاتی ہے کہ یہود کا یہ شعار تھا کہ جب کبھی کفار و مشرکین سے ان کی جنگ ہوتی تھی اور ان کی فتح کے ظاہری امکانات ختم ہو جایا کرتے تو اس وقت تورات کو سامنے رکھتے اور وہ مقام جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور کمالات کا تذکرہ ہوتا اسے کھول دیا کرتے، اس پر ہاتھ رکھ کر ان الفاظ میں خدا سے یوں مانگا کرتے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے اسی نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت ان کی دعا قبول فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، وسیلے سے انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ ناظرین کرام، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے اس لیے انکار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ سورہ بقرہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے یوں فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود کافروں پر فتح یابی مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہی نبی تشریف لے آیا جسے وہ پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے۔ ناظرین کرام، ابن نملہ سے منقول ہے کہ مدینے کے بنی قریظہ یہودی اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پڑھا کرتے تھے، اپنی اولاد کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، صفات اور اسم مبارک سے آگاہ کیا کرتے تھے، اور یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ مدینہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممکنہ ہجرت گاہ ہوگی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے تو مارے حسد و عناد کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے ہی انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں میں بیان کردہ نشانیوں کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے یقین کے ساتھ بطور نبی جانتے اور پہچانتے تھے۔ انہیں اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس کیفیت کو نہایت بہترین مثال کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ ناظرین کرام، عہد نامہ قدیم میں حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب کتاب زبور مقدس کی ایک نص سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ زبور میں لکھا ہے، کیونکہ شریروں کی قوت توڑ دی جائے گی لیکن خداوند راست بازوں کو سنبھالتا ہے۔ خداوند کامل لوگوں کے ایام کو جانتا ہے، ان کی میراث ہمیشہ قائم رہے گی، وہ آفت کے وقت مرجھائیں گے نہیں، وہ قحط کے دنوں میں بھی آسودہ رہیں گے، لیکن شریر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ خداوند کے دشمن کھیتوں کی شادابی کی مانند ہوں گے، وہ دفعتاً غائب ہو جائیں گے جیسے دھواں غائب ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بشارتیں صرف الہامی کتابوں تک محدود نہیں بلکہ ہندو مت کی کتب میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تمام علوم کا سرچشمہ احمد عظیم ترین شخصیت ہے۔ یہ روشن سورج کی مانند اندھیروں کو دور بھگانے والا ہے۔ اس سراج منیر کو جان لینے کے بعد ہی موت کو جیتا جا سکتا ہے، نجات کا اور کوئی راستہ نہیں۔ ایک اور کتاب رگ وید میں یہ اس طرح سے لکھا ہے کہ احمد نے سب سے پہلے قربانی دی اور سورج جیسا ہو گیا۔ ناظرین کرام، یاد کیجئے قرآن مجید میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیرہ کہا گیا۔ اس دوران اپنے پیروں کے ساتھ محمد نامی مقدس ملیچ جو غیر آریہ نسل کے باشندے کو کہا جاتا ہے وہاں آئیں گے۔ راجہ بھوج ان سے کہے گا، اے ریگستان کے باشندے، شیطان کو شکست دینے والے، معجزوں کے مالک، برائیوں سے پاک اور صاف، برحق باخبر اور خدا کی عشق و معرفت کی تصویر، تمہیں نمسکار ہے، تم مجھے اپنی پناہ میں آیا غلام سمجھو۔ یہ اشلوک بھوشیا پر ان کے پرتی سکپرو تیسرے کھنڈا اور تیسرے ادھیائی کے نمبر 5 سے 16 تک اشلوک ہے۔ یہاں محمد کی جگہ اصل سنسکرت میں مہاما کا لفظ استعمال ہوا ہے جو محمد ہی ہے۔ ناظرین کرام، ویدوں میں جہاں کہیں بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر محمد کی حیثیت سے آیا ہے، وہاں ویدوں میں نراشنس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فارقلیت کا لفظ استعمال ہوا، جس کے معنی قابل تعریف کے ہیں، یعنی یہی معنی عربی میں بھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ اسی طرح ویدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نراشنس کہہ کر پکارا گیا ہے، جس کے ٹھیک معنی قابل تعریف ہے۔ لوگو سنو، نراشنس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں کے درمیان انتہائی تعریف کی جائے گی۔ ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ میں نے نراشنس کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ اولو العزم اور سب سے زیادہ مشہور، جیسا کہ وہ جنت میں ہر ایک کے پیغمبر تھے۔ رگوید میں 16 مرتبہ آپ کا نراشنس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح یجروید میں 10 مرتبہ، اتھروید میں 4 مرتبہ اور سام وید میں 1 مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آیا ہے۔ اس طرح چاروں ویدوں میں کل ملا کر 31 جگہ نراشنس کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آیا ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اے لوگو سنو، حضرت محمد نراشنس
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے درمیان مبعوث کیا جائے گا، اس مہاجر کو ہم 60,000 اور 90 دشمنوں سے پناہ میں لیں گے، جس کے ساتھ 20 اونٹ ہوں گے، اس کی سواری اونٹ ہوگی، جس کی عظمت آسمانوں کو بھی جھکا دے گی۔ اس عظیم رشی کو 100 سونے کے سکے، 10 مالائیں، 300 عربی گھوڑے اور 10,000 گائیں عطا کی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، ان 3 منتروں کے ترجمے پر پنڈت وید پرکاش اپادھیا نے اپنی کتاب نراشنس اور انتم رشی میں کئی باب لکھے ہیں، جن میں ثابت کیا گیا کہ تمثیلی زبان میں 100 دینار سے مراد 100 اصحاب صفہ ہیں، 10 مالاؤں سے مراد 10 عشرہ مبشرہ مبارک شخصیات ہیں، 300 گھوڑوں سے مراد جنگ بدر کے 313 مجاہدین ہیں، 10,000 گاؤں سے مراد 10,000 کا وہ لشکر مراد ہے جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ یہ ساری خوبیاں اور نشانیاں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ملتی ہیں۔ یہ نشانیاں اسی ترتیب کے ساتھ ہیں جیسے کہ بعد کو تاریخ وجود میں آتی رہی۔ دنیا کے کسی رشی یا پیغمبر کے ساتھ بجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی تطبیق نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اتھر وید میں بھی کئی مقام پر ایسی پیشن گوئیاں موجود ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخصیت پر پوری نہیں اترتی ہیں۔ مثلاً اتھر وید میں نراشنس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اس طرح ذکر آیا ہے کہ پہلے منتر میں ہے کہ لوگوں احترام سے سنو، نراشنس کی تعریف کی جائے گی، ہم اس مہاجر یا امن کے علم بردار کو 60,000 90 دشمنوں کے درمیان محفوظ رکھیں گے۔ ناظرین کرام، پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ نراشنس سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ نر کے معنی انسان اور اشنس کا مطلب ایسی شخصیت ہے جس کی کثرت سے تعریف کی جائے۔ اس کا عربی مترادف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اس منتر میں بیان کردہ شخصیت کو مہاجر اور امن کے علم بردار کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ ہجرت کی اور قبائل اوس و خزرج اور پورے عرب قبائل کے درمیان صدیوں سے جاری جنگوں کا آپ نے خاتمہ فرمایا۔ 60,000 90 دشمنوں کا اندازہ ان اعداد و شمار سے کیا جا سکتا ہے کہ قبائل یہود کی تعداد 10,000، قریش اور ان کے حلیف 10,000، غزوہ تبوک میں 40,000، 80 منافقین جنہوں نے تبوک جانے سے معذرت کی تھی، اور 10 وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انفرادی طور پر شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین کرام، ہندوؤں کی کتاب میں ہی لکھا ہے کہ تبلیغ کر اے احمد، تبلیغ کر، جیسے چڑیاں پکے ہوئے پھل والے درخت پر چہچہاتی ہیں، تیری زبان اور تیرے دونوں ہونٹ قینچی کے دونوں پھلوں کی طرح چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے عمل کو پھلدار درخت پر چڑیوں کے چہچہانے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام قرآن مجید قینچی کے 2 پھلوں کی طرح حق و باطل میں فرق کرنے والا، تمیز کرنے والا ہے۔ اتھر وید میں لکھا ہے کہ حمد کرنے والے اپنی حمدوں کے ساتھ یا نمازی اپنی نمازوں کے ساتھ طاقتور سانڈ کی طرح جنگ میں جاتے ہیں، اور ان کی اولاد اپنے گھروں میں یوں مامون رہتی ہے جیسے گائے اپنے ٹھکانوں میں رہتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی حمد کرنے والے اور نمازی لوگ ہیں جو ہر حال میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حالت جنگ میں وہ شیروں اور طاقتور سانڈوں کی طرح لڑائی کرتے ہیں اور انہیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفائے کرام کے دور میں امن و امان کی صورتحال یہ تھی کہ سالوں تک کہیں کوئی معمولی سا جرم تک نہیں ہوتا تھا، اور لوگ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے محفوظ اور مامون رہے ہیں۔
अथर्ववेद के एक बाब में यूं बिशारत दी गई कि वो दुनिया का सरदार जो देवता है, सबसे अफजल इंसान है, सारे लोगों का रहनुमा और सब कौमों में मारूफ है, उसकी आला तरीन तारीफ गिनवाई जाए। नाज़रीन इकराम, इस मंतर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदार और देवता कहा गया है। आपको सबसे अफजल इंसान और रहनुमा बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए नबी बनाया गया और आपकी आमद की पेशनगोइयाँ तमाम कौमों और मज़ाहिब में मारूफ थी। आला तरीन तारीफ से मुराद क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा जाने वाला दुरूद और सलाम है, जिसका खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है। अथर्ववेद के 11वें मंत्र में लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहमद को जगाया और कहा, उठ और यहाँ वहाँ लोगों के पास जा और मेरी बड़ाई बयान कर, यकीनन मैं ही गालिब हूँ, मैं तुझे सारी नेमतों से नवाज दूंगा। 11वें मंत्र को समझने के लिए सूरह मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयात का मुताला काफ़ी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तह्हिर व रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फ़स्बिर। ऐ चादर ओढ़ने वाले, उठ और आगाह कर दे और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक रख, नापाकी से एहतराज़ कर और एहसान करके ज़्यादा लेने की ख्वाहिश न कर और अपने रब की राह में सब्र कर। नाज़रीन इकराम, जिस तरह बाकी मज़ाहिब में एक आने वाली अज़ीम शान हस्ती के बारे में पेशनगोइयाँ मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने में आएंगे, इसी तरह बुद्ध मत की तालीमात में भी ऐसी शख्सियत के बारे में ज़िक्र मिलता है जिसकी अलामात हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और पर पूरी नहीं उतरती हैं। बुद्ध मत की ज़ुबान में रसूल को बुद्ध कहा जाता है। लफ्ज़ बुद्ध बुद्धि से है, जिसका माना अक्ल व दानिश है। गौतम बुद्ध ने अपने शागिर्द नंदा को तलकीन करते हुए कहा था कि नंदा, इस दुनिया में मैं ना तो पहला बुद्ध हूँ और न आखिरी। इस दुनिया में हक़ व सदाकत और फलाह व बहबूद की तालीम देने के लिए अपने वक्त पर एक और बुद्ध आएगा। वो पाक बातिन होगा, उसका दिल मुसफ़ा होगा, इल्म व दानिश से वो बहरावर और सरवर आलम होगा। जिस तरह मैंने दुनिया को हक़ की तालीम दी है, इसी तरह वो भी दुनिया को हक़ की तालीम देगा और वो दुनिया को ऐसी शाहराहे हयात दिखाएगा जो साफ़ और सीधी होगी। नंदा, उसका नाम मित्रेय होगा। नाज़रीन किराम, बुद्ध मत में जिस आने वाले का जिक्र किया गया है उसका नाम मित्रेय बताया गया है। मित्रेय का मफ़हूम रहमतुल लिल आलमीन है। बाज़ मुतरज्जिमीन ने इसका तर्जुमा रहम और बाज़ ने साहिब रहम किया है। बुद्ध की जो सिफ़ात बुद्ध मत की कुतुब में बयान की गई वो दहमा पड्डा और माताया सत्ता के मुताबिक मऊद इंसान के ये सिफ़ात होंगी। एक तो सारी मखलूक़ात के लिए रहमत, अमन का पैगंबर, अमन साज, दीन में कामयाब तरीन इंसान, मित्रेय अखलाक को अक़दार के मुबल्लिग़ की हैसियत के मुताबिक उसमें ये सिफ़ात होनी चाहिए और इन सिफ़ात का हामिल हो कि सच्चा हो, खुददार हो, शरीफ और आलीशान हो, गुरूर और तकब्बुर करने वाला ना हो, शाह मखलूक़ात के लिए बाद अपने कलाम और आमाल में दूसरों के लिए नमूना हो। जब हमने इन सिफ़ात पर तमाम मज़ूमा हस्तियों को जांचने की कोशिश की तो सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक ऐसी हस्ती नज़र आते हैं जो इन अलामात पर पूरी उतरती है। पंडित वेद प्रकाश ने बुद्ध की सिफ़ात का जायज़ा लेते हुए हर पहलू से बुद्ध की शख्सियत को जांचने के बाद खुलासा बहस के तौर पर जो नतीजा निकाला उसे इन अल्फाज में ज़िक्र किया कि इस तरह ये हकीकत अच्छी तरह साबित हो जाती है कि बुद्ध मत की कुतुब में जिस मित्रेय के होने की पेशनगोई की गई है वो आखिरी नबी हज़रत
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ کی نبوت کے تعلق سے مختلف مذاہب میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہیں پر ایک اور بڑے مذہب مجوسیت کا بھی ہم ذکر کرتے چلیں کہ زرتشی مذہب کے پیروکاروں کو اہل عرب مجوسی کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسرا ایران کے نام جو نامہ مبارک لکھا تھا اور ارسال کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکھا تھا کہ اگر تو انکار کرے گا تو تمام مجوسیوں کا وبال تجھی پر پڑے گا۔ تاہم مجوسیوں کے علاوہ انہی زرتشی بھی کہا جاتا ہے، جبکہ بر صغیر پاک و ہند میں انہیں پارسی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ زرتشت اس مذہب کے بانی اور یندوستا اس مذہب کی مقدس کتاب مانی جاتی ہے۔ زرتشی کتاب یاسنا کے مطابق خیر و شر کی باہمی کشمکش جو روز اول ہی سے شروع ہو گئی ہے، اس میں مصالحت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس جنگ کا خاتمہ صرف کسی ایک جماعت کے نیست و نابود ہو جانے پر ہی ہوگا۔ روح القدس کی قیادت میں خیر کی جماعت کی یہ پوری کوشش ہے کہ شر نیست و نابود ہو جائے، جبکہ شر کی جماعتیں ہر لمحہ خیر کو مٹانے پر تلی رہتی ہیں۔ یہ دونوں قیامت تک اسی طرح برسر پیکار رہیں گی، یہاں تک کہ ایک بت شکن سوشیانت سب پر یعنی رحم کرنے والا آئے گا، جو استوات اریات یعنی لوگوں کو پستی سے بلندی پر پہنچانے والا ہوگا، جس کی معاونت سے خیر کی جماعت پر مکمل غلبہ حاصل کر لے گی اور کائنات سے شر نیست و نابود ہو جائے گا۔ اب یہ سوشیانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کون ہستی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حق آنے اور باطل کے مٹ جانے کی سورہ بنی اسرائیل سے تائید ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نے زائل و نابود ہو ہی جانا ہے۔ لیکن سب سے بڑی واضح گواہی زرتشت دساتیر میں موجود ہے۔ اس میں نہ صرف اسلام کے عقائد اور تعلیمات کی تصدیق ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق واضح اشارہ ملتا ہے کہ جب ایرانی اخلاقی اعتبار سے زوال کا شکار ہوں گے، ایک انسان عرب میں پیدا ہوگا جن کے پیروکار ایرانیوں کی سلطنت، مذہب، عرض الغرض ہر چیز کو تہو بالا کر دیں گے۔ ایران کے سرکش زیر کر لیے جائیں گے۔ وہ گھر جو بنایا گیا تھا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے، اور جس میں بہت سے بت رکھ دیے گئے ہیں، بتوں سے پاک کر دیا جائے گا اور لوگ اپنی نمازیں اس طرف رخ کر کے پڑھیں گے۔ ان کے پیروکار ایرانیوں کے بڑے بڑے شہروں طوس اور بلخ اور ارد گرد کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیں گے۔ لوگ ایک دوسرے سے گھل مل جائیں گے، ایران کے عقل مند لوگ اور دوسرے ان کے پیروکاروں کے ساتھ مل جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ گواہی اس کتاب کی ہے جو ہمیشہ پارسیوں کے پاس رہی ہے، اور یہ وہ پیشن گوئی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی دوسری شخصیت پر لاگو نہیں ہو سکتی، اور اسلام کی ابتدائی تاریخ لفظ بلفظ اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے تذکرہ کیا کہ عیسائیوں، یہودیوں، ہندو مت، بدھ مت اور یہاں تک کہ مجوسیت کے ماننے والے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور نبوت سے واقف بھی تھے اور اپنا نجات دہندہ سمجھ کر آپ کی آمد کے منتظر بھی تھے۔ تمام کتب سماویہ میں بھی اور ہندوؤں کی کتب میں بھی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور نبوت کا تذکرہ موجود ہے۔ بشارتوں کا یہ تذکرہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اگلے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے کہ مختلف زمانوں میں کون کون سی شخصیات نے کتب
سماویہ کی بشارتوں پر ایمان لاتے ہوئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے ہی آپ کا انتظار کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔